وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سبحانی گری چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پر تو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، چونکہ رمضان مبارک کا جمعۃ الوداع ہے اور آج اس بابرکت موقع پر رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے ہم سب حاضر ہیں، اور اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہم ان بابرکت لمحوں میں رب ذوالجلال کے پاکیزہ ہستیوں اور جن کا ذکر خود رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا، اور صرف ایسا ہی نہیں کہ ان کا ذکر کسی عام اور سادہ زبان میں فرمایا ہو، بلکہ مومنین کے لیے خوشخبری کے طور پر ان کا ذکر فرمایا۔ تو آج ہم کسی اور ہستی نہیں بلکہ اہل بیت کے عظیم فرد، اہل بیت کے ایسے فرد کہ جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن میں آیات کو بھی نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بھی ان کی شان کو بیان فرمایا، جیسے حضور رحمت للعالمین ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض عنایت سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی سارے اولیاء کے سردار ہیں۔ سارے اولیاء جتنے بھی اللہ جل وعلا نے اس دنیا میں اولیاء کو پیدا فرمایا، ان سب کے سردار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا بھی ہیں، امام الاولیاء بھی ہیں، علی لا فتح بھی ہے، اور علی دردوں کی دوا بھی ہے، علی خیبر شکن بھی ہے، علی شاہ زمن بھی ہے۔ حضرت علی یہ بطول کے شوہر بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، علی خدا کا خان نژاد بھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی فضیلت ہے علی اسد اللہ بھی ہیں، یعنی اللہ کے شیر ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کو کس قدر زیادہ مقام عطا فرمایا ہے، اس کے سننے سے پہلے کچھ ان کے تعارف کے لحاظ سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے کس قدر اس شان اور فضیلت عطا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے قریبی جن کا نسب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی جلیل القدر صحابی ہیں، سب سے جو قریبی نسب میں ملتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جن کو خلافت کا بھی شرف حاصل ہوا ہو اور حضور علیہ السلام کی قرابت کا بھی شرف حاصل ہوا ہو۔ ان کی قرابت تو بچپن سے ہی حضور کے ساتھ ہے، جب پیدا ہوتے ہیں اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولتے جب تک حضور علیہ السلام کی گود میں نہ آ جائے۔ حضور علیہ السلام کی گود میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی، اور سب سے پہلے جس کا دیدار کیا وہ چہرہ والضحیٰ تھا،
جب اس دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آ کر سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو مشرف فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کے گود میں آتے ہی اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کس قدر زیادہ محبت فرماتے کہ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی، اور کس طرح تربیت فرمائی کہ بچہ بڑوں کو دیکھ کر سمجھتا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کو نماز ادا فرما رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور علیہ السلام کی محبوبہ زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے ہیں، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کیا معاملہ فرما رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس رب قدیر کی عبادت فرما رہے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہ رب کے جو قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں اعبدوا، عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے جو پہلے تھے اس کو بھی اسی رب نے پیدا کیا۔ تو رب ذوالجلال نے چونکہ پیدا فرمایا ہے تو اس لیے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ رب واحد ہے، یکتا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں۔ یہ جو مشرکین طرح طرح کے بتوں کو تراش کر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ہم رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے بلکہ ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام واضح ہونا شروع ہو گیا، اسلام کی روشنی ان کے دل میں ایسی پھوٹنی شروع ہوئی کہ آج جن کے دل میں اسلام کی روشنی حضور علیہ السلام کے لمحۂ مقدس سے سٹارٹ ہوئی تو پھر آخری دم تک حضور علیہ السلام کے دین پر اس قدر انہوں نے کمپرومائز نہ کیا بلکہ حضور علیہ السلام کے دین پر اپنی جان کو نشانہ کر دیتے۔ حضور علیہ السلام کی یہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ کبھی بھی کفار اور مشرکین کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا بلکہ ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت کا اظہار کیا، یہاں تک کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل وعلا کے حکم سے اپنے خاندان والوں کو ایک جگہ پر جمع فرمایا اور سب کو تبلیغ اسلام کی طرف بلایا اور دین کی طرف دعوت دی کہ آؤ اور رب کا دین قبول کرو، اور سب نے جس وقت انکار کیا تو اس وقت جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے وہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، کہ اس وقت کہ جب باقی سب حضور علیہ السلام سے پیچھے ہٹ رہے تھے تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ اور یہاں پر مزید اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا وقت گزارا اور کس طرح اپنی جان کو حضور پر نشاور کیا کہ جب کفار نے مسلمانوں پر مکے میں رہنا تنگ کر دیا، حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور اس وقت بھی حضور علیہ السلام کے پاس کفار کی امانتیں موجود تھی
حضور علیہ السلام کے پاس جو کفار کی امانتیں تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ امانتیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سپرد فرمائی اور فرمایا کہ اے علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، وہ بستر کہ جہاں پر کفار نشانہ رکھے ہوئے تھے، اور صرف ایسا ہی نہیں کہ بس نشانہ رکھے ہوئے تھے بلکہ پوری پلاننگ کر چکے تھے، اور حضرت علی بھی جانتے تھے کہ رب ذوالجلال نے جو آج تک حضور علیہ السلام کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا نہیں فرمایا، تو آج یہی وجہ ہے کہ کفار ان کی شہادت کا، ان کی قتل کا منصوبہ کر چکے ہیں۔ تو اسی لیے آج رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا ہے، اور آج یہ بستر جو ہے وہ خطرناک حیثیت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اس بات کو ایکسپٹ کیا اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس قدر اطمینان اور چین سے نیند پہلے کبھی نہیں آئی جس قدر حضور علیہ السلام کے بستر پر لیٹ کر آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو یہ فرما دیا تھا کہ اے علی صبح کو یہ امانتیں مکہ کے لوگوں کو واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر مجھے اس قدر زیادہ یقین تھا، اس قدر میں اس کو یقین کے ساتھ مانتا تھا کہ مجھے یہ بالکل پتا تھا کہ میں صبح تک زندہ بھی رہوں گا اور کفار کو ان کی امانتیں دے کر میں آخرکار مدینہ طیبہ میں چلا جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی میں رات بڑی آرام سے بستر پر سویا، اور صبح کے وقت میں نے کفار کو ان کی امانتیں لوٹائیں اور بڑے آرام سے میں مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی، کوئی آزمائش نہ ہوئی، کسی نے مجھے روکا نہیں، کسی نے مجھے ڈانٹا نہیں، کسی قسم کا مجھ پر کسی نے حملہ نہیں کیا، بلکہ میں بالکل سکون کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے کس قدر محبت سے نوازا کہ جب حضور علیہ السلام نے امانتیں کفار کو لوٹانی تھی تو جس شخصیت کا انتخاب کیا، جس کو امانت دار جانا، جس کو جانا کہ یہ امین ہے، اور حضور علیہ السلام نے جس کے سپرد امانتیں فرمائی وہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اگر ہم مزید دیکھتے ہیں تو احادیث میں حضور علیہ السلام نے ان کے کثیر فضائل کو بیان فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ ہجرت کا حکم فرمایا تھا تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، یعنی کسی ایک صحابی کو جو ہجرت کر کے آئے تھے اسے کہتے ہیں مہاجر صحابی، مہاجر صحابی کو انصار صحابہ میں سے کسی نہ کسی کا بھائی مقرر فرمایا کہ آپ اس کے بھائی ہیں، اور اس کو حضور علیہ السلام نے مواخات کا نام دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات قائم فرمائے۔ تو مواخات مدینہ یہ دنیا میں عظیم مثال ہے کہ جب مسلمانوں نے کس قدر مثال قائم کی کہ جن کو بھائی بنایا تو مدینہ طیبہ کے لوگوں کے پاس اگر جو زمین تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ میرے بھائی ہیں تو یہ زمین آدھی تمہاری ہے آدھی میری ہے۔ اگر کسی کے پاس دو بیویاں تھی تو فرمایا کہ ایک کو طلاق دیتا ہوں، جس کو تم چاہو اس کے ساتھ نکاح کر لو، یہاں تک کہ اپنی زمینوں کو بھی ان کے سپرد کر دیا، اپنی بیویوں کو بھی طلاق دینے کے بعد ان کے نکاح میں دے دیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے جو مدینہ طیبہ والوں کے ساتھ اخوت کا رشتہ قائم فرمایا تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا،
لیکن میرا بھائی کوئی نہیں بنایا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر عرض کی یا رسول اللہ سب کو آپ نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، لیکن میں ایسے تنے تنہا رہ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی انت اخی فی الدنیا، آپ نہ صرف دنیا میں میرے بھائی ہیں بلکہ فرمایا کہ فی الآخرہ، آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے یہ رتبہ عطا فرمایا کہ جب سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی مقرر کیا، جب حضرت علی کی باری آتی ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دنیا میں بھی اپنے بھائی اور آخرت میں بھی اپنے بھائی کا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا چرچا تو بہت عام ہے اور سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب علی کا نام آتا ہے تو ہر کوئی بہادری کی طرف تصور لے جاتا ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ان کا لقب ہے تو پھر ان کی بہادری کے قصے کا تو کیا کہنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے جنگ بدر، تو اس میں سب سے عظیم فتح اس کو قرآن نے قرار دیا اور اس کو یوم فرقان کہا کہ یہ فرق کرنے والی جنگ تھی، حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا۔ تو رب ذوالجلال نے جس کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ قرار دیا تو اس جنگ کے بھی اگر مین آف دی میچ قرار دیے جائیں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ کفار کو جنہوں نے واسطے جہنم کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کفار کے لشکر کا جو سردار تھا اس کو بھی قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شیر خدا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا، نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا بلکہ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 25 کفار کو حضرت علی نے قتل کیا اور ایک کے مطابق 35 کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اگر دیکھا جائے تو جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے اس میں 70 کفار قتل ہوئے، 70 میں سے اگر 35 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرے تو پتہ یہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھے کفار کو قتل کیا اور بقیہ تمام نے آدھے کفار کو قتل کیا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے شیر خدا نہیں کہا جاتا بلکہ جو اسلام اور کافروں کے درمیان جو سب سے پہلے معرکہ ہوا تو اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے شجاعت کا اظہار کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی کہ جب حضور علیہ السلام کی طرف کفار مر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی ان کو روکو۔ حضور کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بغیر کسی کی پرواہ کیے بس کفار پر حملہ کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس قدر حملہ کیا کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایسا حملہ کیا کہ ایک طرف کفار کی صفیں ہیں اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی نے جب ان کے ساتھ بالکل اندیکھا حملہ کیا تو ایسا انہوں نے گمان کیا کہ جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا لشکر ہم پر حملہ ہو گیا، تو حضرت علی نے ان کو روک دیا اور ان کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اگر ہم دیکھیں تو جنگ احد میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی نہیں ملتا۔ الغرض جتنی بھی جنگیں ہوں اگر ان سب کا ہم تذکرہ کریں تو پھر آگے والی مزید جو ان کی سیرت ہے اس کے لحاظ سے کلام مشکل ہو جائے گا، تو بس اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جنگ احد میں ان کو فرمایا کہ انہ منی وانا منہ۔ جب حضور علیہ السلام کی طرف کفار بڑھتے تو حضرت علی ان کو روکتے، ان کا مقابلہ کرتے، یہاں تک کہ کفار نے جب کہا کہ ہمارے مقابلے کے بندے آپ بھیجیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے مقابلے میں بھیجا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو واسطے جہنم کر کے واپس لوٹے تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا انہ منی وانا منہ، فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ کسی کے لیے کم شرف نہیں ہوتا، کوئی بندہ کسی کو اپنی مسرت پر بٹھا دے
اپنی سیٹ پر بٹھا دے تو یہ اس کے لیے بڑی شرف والی بات ہوتی ہے، اور بندہ بڑے ہی پیار میں ہو تو کہتا ہے کہ یار یہ میرا اس قدر پیار والا ہے کہ سمجھو کہ یہ میں ہی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے پہلے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی بنایا، اور اب یہاں پر فرمایا کہ انہو منی وانا منہ، فرمایا کہ میں اس سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے تو یہ سن کر فرشتوں کے سردار، یہاں پر انبیاء کے سردار گفتگو فرما رہے ہیں، اولیاء کے سردار تو فرما رہے ہیں، اور ادھر سے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے وَأَنَا مِنْكُمَا، فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہو کر گناہوں سے پاک ہو کر یہ کہتا ہوں وَأَنَا مِنْكُمَا، میں آپ دونوں سے ہوں، یعنی میں آپ دونوں سے ہوں، آپ دونوں سے محبت کرتا ہوں، میری بقا آپ دونوں سے ہے۔ تو یہاں تک کہ نورانی مخلوق بھی جن کے ساتھ محبت کرتی ہے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر ان کے مزید ہم جنگوں کے واقعات کی طرف چلتے ہیں تو جنگ خیبر سب سے عظیم معرکہ جن کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں بھی نمایاں نمبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خیبر کے موقع پر اشوب چشم یعنی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کئی صحابہ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کو لشکر کا جھنڈا عطا فرمایا اور فرمایا کہ خیبر کو فتح کیجیے، یعنی خیبر یہود کا قلعہ تھا اور اس کا جو امیر تھا، مرحب تھا، سردار جو تھا، تو فرمایا کہ خیبر کو فتح کرو۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان جو کہ جنگ بدر میں 313 ہو کر 1000 کے لشکر کے ساتھ جنگ کی، تو وہ خیبر کو جب فتح کر رہے تھے تو کئی دن لگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو جلدی کیا جائے تاکہ مزید جو کام ہیں ان کی طرف جایا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس جنگ کی طوالت کو دیکھا کہ اس میں کثیر دن صرف ہو گئی، کیونکہ یہود اپنے قلعے میں موجود ہوتے اور وہاں سے رہ کر تیر برساتے، اور مسلمانوں کو اس بات پر دشواری ہو رہی تھی کہ یہ قلعے میں داخل کیسے ہوں، کہ قلعے کا دروازہ کس قدر انہوں نے ضخیم لگایا ہوا تھا کہ 40 افراد مل کر اس کو کھولا کر کے اس کو ہٹایا کرتے تھے۔ تو اس دروازے کو پار کرنا یہ بڑا جو ہے وہ عظیم مارکے کو سر کرنے کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ کی طوالت کو دیکھا تو سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب حضور علیہ السلام کے ان جملوں کو سنا تو فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی تمنا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی کہ اے کاش کہ میں یہ ہو جاؤں، لیکن فرماتے ہیں کہ اس رات میرے دل میں بھی تمنا تھی کہ اے کاش کہ حضور صبح جھنڈا مجھے عطا فرما دیں، اس لیے کہ یہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ بات بیان ہو گئی کہ صبح جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک سند ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب اس بندے سے محبت کرتے ہیں جس کو صبح جھنڈا دیا جائے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی سارے صحابہ موجود تھے اور صحابہ اٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ آج کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے اور کس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوتا ہے۔ تو جب دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آتے تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی نظر نہیں آتے تو بلایا اور پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ ان کی آنکھ میں مسئلہ ہے، تو فرمایا کہ ان کو بلایا جائے۔ حضور علیہ السلام کے حکم پر
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں درد ہے، میری آنکھوں کا مسئلہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چلے جائے کہ آپ کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، قریب ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے قریب ہوئے تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں فَبَسَطَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینہ، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا اور فرمایا فَبَرَّ، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ایسی ہو گئی کہ جیسے کبھی ان میں مسئلہ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی یہ برکت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو رب ذوالجلال نے فوراً درست فرمایا۔ نہ صرف حضور علیہ السلام نے ان پر یہ کرم فرمایا بلکہ خیبر کی فتح کا جھنڈا حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو عطا فرمایا۔ جب حضرت علی نے وہ خیبر کا فتح کا جھنڈا دیا اور اپنی سواری پر سوار ہوئے اور خیبر کی طرف چلنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا اس مرحب جو اس وقت کا عظیم پہلوان تھا اور یہودیوں کے قلعے کا سردار تھا اس کے ساتھ ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی مقابلے میں اس کو واسطے جہنم کر دیا۔ اس نے بہت سی زرہیں اور لوہے کا سامان پہنا ہوا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جب ضرب حیدری لگائی تو اس خود کو پار کرتے ہوئے وہ تلوار اس کے سینے تک چلی گئی۔ اس شدید سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ضرب لگائی اور پھر وہ دروازہ کہ جس کو 40 افراد ہلایا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضرب حیدری کے ساتھ اس کو اکھاڑا اور اکھاڑ کر اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور تمام جو صحابہ اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے اس کے اوپر سے اندر داخل ہوئے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر کئی افراد نے مل کر اس کو ہٹایا اور اس قدر جو طاقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے عطا فرمائی تو وہ دین کے لیے صرف کیا کرتے تھے۔ انہی کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے سوکھی روٹی کھا رہے تھے اور بڑی زور سے جو ہم اس کو چبا رہے تھے تو فرمایا کہ یا علی آپ تو وہ ہیں جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو طاقت ہوتی ہے وہ رحمانی طاقت ہوتی ہے، روحانی طاقت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر علی اپنے نفسانی طاقت کے ساتھ یہ معاملہ فرما رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی ہم نہیں سمجھتے کہ ان کا عشق اور محبت لازمی ہونا چاہیے بلکہ ان کی تائید میں خود رب ذوالجلال اور اسی طرح اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کا فرمایا ہے۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے۔ اگر ہم حضرت علی کے ساتھ عشق کریں تو بندے کے مقدر سوار جانتے ہیں۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ جب کفار نے دیکھا، یہود نے دیکھا کہ حضرت علی نے ہمارا بنا کام بگاڑ دیا تو ان کے چہرے بگڑ گئے۔ علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھیے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھیے کہ علی وہ ہے جو ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام کو مرتبہ رکھتے ہیں کہ جو یہود کی نیتوں کو حرام کرتے ہیں۔ آج بھی جو یہود مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، اگر آج بھی مسلمانوں کا نعرہ حیدری بلند ہو جائے اور آج بھی حضرت علی کے فیض کو عام کرنا شروع کر دیں، حضرت علی کا صرف نام لینا ہی کافی ہے کہ یہود کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اور بالکل یہود جو وہ حضرت علی کے نام سے گھبراتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ایسے ہی ان کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا نہیں دیا تھا بلکہ حضور جانتے تھے کہ رب ذوالجلال کی تائید ان کو حاصل ہے۔ رب ذوالجلال کی تائید ان کو کیسے حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہمیں تبلیغ فرماتے رہے اس کا کوئی اجر نہیں مانگا۔
کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ صحابہ نے اگر حضور کی خدمت کرنے کی تمنا کا اظہار بھی کیا، کچھ مال دینے کا اظہار بھی کیا، تو حضور علیہ السلام منع فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام صدقہ قبول نہیں فرماتے تھے، لیکن اگر کوئی خوشی سے ہدیہ دیتا تو ہدایہ کو حضور علیہ السلام قبول فرماتے، تحفے کو قبول فرماتے۔ لیکن یہ بھی تبلیغ دین کا اجر نہیں بن سکتا کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں جو دین کی تبلیغ فرمائی، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، یہ کبھی بھی حضور علیہ السلام کی تبلیغ کا، حضور کے احسانات کا اجر نہیں بن سکتا۔ یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں خود اس بات کا حضور علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا، اور یہ ایسا ہی نہیں بلکہ خوشخبری کے طور پر ارشاد فرمایا کہ ذالک یبشر اللہ، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اب میں نے جب قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو رب ذوالجلال نے جہاں پر بھی خوشخبری عطا فرمائی تو حضور علیہ السلام کو حکم عطا فرمایا وبشر الذین آمنوا۔ اب پہلا سپارہ اٹھائیں، پہلا پارہ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں فرمایا وبشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے، یعنی ایمان والوں کو آپ خوشخبری دیں۔ اسی طرح دیگر جگہ پر جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو جہاں بھی خوشخبری دینے کا ذکر ہے فرمایا کہ آپ خوشخبری دیجیے۔ بہت چند مقام ہیں کہ جہاں پر خود رب ذوالجلال نے خوشخبری عطا فرمائی ہو، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے تو رب ذوالجلال سورہ شورى 42 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، یہی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ کن کے لیے خوشخبری ہے؟ عبادہ الذین آمنوا، اللہ کے ان بندوں کے لیے خوشخبری ہے جو ایمان لے کر آئے اور وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، ان کے کیا خوشخبری دینی ہے۔ پھر آگے حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا محبوب یہ جو آدھا اعلان ہے خوشخبری کا یہ میں نے کر دیا۔ آگے کل کے لفظ فرمائے، کل کا معنی ہوتا ہے آپ فرما دیجیے، یعنی جب رب ذوالجلال نے اہل بیت حضور علیہ السلام کے گھر والے، حضور علیہ السلام کے گھرانے سے مراد حضور علیہ السلام کے آل اور حضور علیہ السلام کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشخبری دینی تھی تو آگے خوشخبری پہلے خود عطا فرمائی، پھر آگے مزید فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ آپ فرما دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں طلب کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قرابت والوں سے محبت فرماؤ۔ آپ تفسیر نعیمی اٹھائیں، تفسیر خزائن العرفان اٹھائیں، تفسیر سراج الجنان اٹھائیں، جتنے بھی مفسرین ہیں ہم کو اٹھائیں اور دیکھیں کہ انہوں نے اس کی تفسیر میں کیا بیان فرمایا کہ جہاں پر دیگر اہل بیت مراد ہیں وہیں پر یہاں پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کو بھی مراد دیا گیا اور فرمایا کہ ان کی بھی محبت دین کا تقاضا ہے، اس لیے کہ ان کی قربانیاں، ان کی دین پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنا اور دینی معاملات میں دین کی مدد کرنا، یہ سب رب ذوالجلال نے ان کی شانوں میں بیان فرمایا۔ اور اسی طرح یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قرآن پاک کی دیگر کئی آیات ہیں کہ جن میں رب ذوالجلال نے ان کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ ان کی شان و عظمت تو اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود ان کے بارے میں فرمایا کہ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور فرمایا کہ وہو ولی کل مؤمن، اور حضرت علی تمام مومنوں کے دوست ہیں، تمام مومنین کی مدد کرنے والے ہیں۔ اسی طرح فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا، جس کا میں مددگار، جس کا میں والی، فرمایا فعلی مولا، تو اس کا علی مولا، علی بھی اس کا مددگار ہے، علی بھی اس کا والی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام مشکاۃ شریف کے حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، حکمت کا گھر ہوں، حکمت کا بیت ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم کا اور علی اس کا باب ہے، دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ چہرہ انور کو دیکھنا عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ وذکر علی عبادت، حضرت علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ جن کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہو، جن کا ذکر کرنا عبادت ہو، جن کی محبت خود قرآن کہے کہ بیان کرو، جن کی محبت اور اس کی خوشخبری خود رب ذوالجلال مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے، تو پھر ہم کیوں ان کا ذکر نہ کریں؟ ہمیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر ذکر کرنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام ذکر کیوں کرنا چاہیے کہ جس کا جتنا زیادہ ذکر کیا جائے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی فقد احبنی، تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی فقد احب اللہ، تو اس نے رب ذوالجلال سے محبت کی۔ مزید فرمایا من سب علی، جس نے حضرت علی کے ساتھ بغض رکھا، ان کو برا کہا، فقد سبانی، تو اس نے مجھے برا کہا۔ ومن ابغض علی، جس نے حضرت علی سے بغض رکھا، فرمایا فقد ابغضنی، تو اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور فرمایا ومن ابغضنی، جس نے مجھ سے بغض رکھا، فقد ابغض اللہ، تو اس نے رب ذوالجلال سے دشمنی کی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، جن کے ساتھ جو کوئی دشمنی رکھے اس سے دشمنی رکھنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے، وہ لاکھ سجدے کرے، ایک گناہ معاف نہیں۔ دل میں ہو بغض علی، دل میں ہو بغض علی، اور بدن پر حج کا احرام، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنا ہے، رب ذوالجلال کے ساتھ محبت رکھنا ہے، ان کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھنا، یہ حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ، ان کی آل کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کے ساتھ بغض رکھنا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ایمانی تقاضے کے مطابق ہمیں ان کی محبت کو اپنانا ہے۔ اور آخر میں دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھ کے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے سورہ احزاب میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیجیے کہ کعبۃ اللہ کو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تو پہلا پارہ ہے، رب ذوالجلال نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد جو انہیں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، فرمایا کہ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، کس بات کا وعدہ لیا؟ أن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، فرمایا کہ میرے گھر کو، کعبۃ اللہ کو آپ دونوں پاک فرمائیے، آپ دونوں کعبۃ اللہ کو پاک فرمائیے، یعنی اس کی صفائی کیجیے، اس کو پاک کیجیے۔ کس کے لیے پاک کیجیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ کو نبیوں کو فرمایا کہ آپ ان کو پاک کیجیے۔ رب کے گھر کو کون پاک کر رہے ہیں؟ رب کے حکم سے اس کے نبی پاک کر رہے ہیں، لیکن جب حضور کے گھر کی بات آتی ہے، حضور کے گھر والوں کی بات آتی ہے، اہل بیت کی بات آتی ہے، حضرت علی کی بات آتی ہے، تو رب ذوالجلال سورہ احزاب ہے آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا کہ بے شک رب ذوالجلال ارادہ فرماتا ہے لیذھب عنکم الرجس، کہ آپ سے ناپاکی کو دور کر دے، گندگی کو آپ سے دور کر دے، عصمت کو آپ سے دور کر دے، اہل البیت، اہل بیت سے رب ذوالجلال ان چیزوں کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور رب ذوالجلال خود تمہیں خوب پاک فرما دے۔
تو یہ ان کی شان ہے کہ اپنے گھر کو پاک کروانا تھا تو اپنے نبیوں کو فرمایا کہ تم میرے گھر کی صفائی کرو، تم میرے گھر کو ستھرا کرو، تم میرے گھر کی پاکیزگی کرو۔ لیکن جب اہل بیت کی بات آئی تو قرآن پاک میں ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 33 ہے، فرمایا کہ بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت کو پاک فرما دے۔ تو جس کی پاکیزگی کا خود رب ارادہ فرمائے، جس کو پاک کرنے کا ارادہ خود رب ذوالجلال فرمائے، تو پھر کوئی ان کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کرے کہ جو ان کے شایان شان نہیں، تو پھر ایسے بندے کے ایمان کا کیا کہنا۔ ان کی پاکیزگی کس قدر زیادہ ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کئی صحابہ کے گھروں کے دروازے کھلا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کا جو احاطہ تھا اس میں کئی صحابہ کے ارد گرد جو گھر تھے تو ان کے دروازے مسجد نبوی میں کھلا کرتے۔ اور مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو جنبی ہوتا ہے، جس پر غسل فرض ہوتا ہے، بالغ افراد سمجھتے ہیں کہ جس پر غسل فرض ہوتا ہے وہ حالت جنابت میں غسل جب فرض ہو تو اس کے لیے مسجد میں آنا، نماز ادا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ان کی پاکیزگی رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان فرما دی تو حضور علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ کس قدر پاک ہیں۔ تو فرمایا کہ جتنے بھی صحابہ کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں وہ سارے بند کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات بندہ حالت جنابت میں ہوتا ہے، جب اس پر غسل فرض ہوتا ہے تو اس وقت مسجد میں اس کا آنا جائز نہیں۔ اگر وہ کسی کام سے گھر سے نکلے گا تو مسجد میں آنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ جتنے بھی دروازے ہیں وہ سارے بند کر دیے جائیں، لیکن فرمایا کہ میرا دروازہ کھلا رہے گا اور حضرت علی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ کہ ان کی پاکیزگی کو خود رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، جن کی پاکیزگی ایسی ہے کہ ان کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، باقی اور امت کے دروازوں کو بند کروا دیا۔ ان کا گھر اس قدر پاک ہے کہ جنگ میں تیر لگتا ہے، اور فرماتے ہیں مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ خون ناپاک ہے۔ جیسے پیشاب ناپاک ہے ایسے خون بھی ناپاک ہے، تو خون نکلنے سے وضو اور نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں تیر لگتا ہے اور جب نکالتے ہیں تو شدت کا درد ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں، جب میں رب کی عبادت میں مصروف ہوں گا، میری توجہ رب ذوالجلال کی طرف ہوگی تو اس وقت میرا تیر نکال دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مصروف ہوتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، جب صحابہ دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں مصروف ہیں تو تیر نکالتے ہیں، خون نکلتا ہے، نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ یہ ہے ان کی پاکیزگی کہ امت کے لیے جو احکام ہیں وہ اور ہیں، اور ان کی جو پاکیزگی ہے چونکہ رب نے قرآن میں بیان فرما دی تو ان کی جو شان ہے کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی پاکیزگی بڑی اہم ہے کہ حضرت فاطمہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، ان کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو حالت نفاس میں یعنی وہ عورتیں کہ جو بچے کو جنم دیتی ہیں اور کئی دن تک ناپاکی میں رہتی ہیں، اور یاد رکھیں کہ 40 دن سے زائد نہیں ہوتا، جب تک خون بند نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ناپاکی میں رہے گی اور روزے اور نمازیں نہیں پڑھے گی، نہیں ادا کرے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پاکیزہ اور کیسی ستھری یہ بیٹی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک ہے، حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، روزے کی حالت میں ہے، حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے اور ظہر کی نماز کے بعد ولادت ہوتی ہے، ظہر کی نماز ادا فرمائی، حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، اور جب ولادت کا معاملہ پورا ہو گیا عصر کی نماز بھی ادا فرمائی، اور روزہ بھی نہیں ٹوٹا، نماز بھی کوئی نہیں گئی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیں یہی درس دیتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کے سر انور کو گود میں لیا ہوا تھا، حضور علیہ السلام کے سر اقدس کو اپنی گود میں لے کر حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت چلا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان کو پتا تھا کہ کس قدر اہم ہے یہ چیزیں، کس قدر مقام اور مرتبے والی یہ چیزیں ہیں،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک آنسو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رکے والضحا پر بھی آ گرا. حضور علیہ السلام کو جب وہ بیداری ہوئی، فرمایا کہ علی کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، آج آپ کا ادب ملحوظ تھا، آپ کے ادب کی وجہ سے رب ذوالجلال کی عبادت چلی گئی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو کہ جو کبھی قضا نہیں ہوئی اس کو دوبارہ ادا کروں. تو حضور علیہ السلام کے کمالات پر اس قدر یقین تھا کہ اپنی خواہش کا اظہار کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا، بلکہ سورج کو پلٹا دیا اور فرمایا کہ جو تمہاری نماز ہماری وجہ سے قضا ہوئی لو اس کو ادا کر کے پڑھ لو. تو یہ وہ درس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت فاطمہ جو ان کی زوجہ ہیں ان کا بھی یہی درس ہے. یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے گھر والوں سے محبت کرنا قرآن کا تقاضا ہے. حضور کے گھر والوں کی پاکیزگی قرآن نے خود بیان کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دیا. حضور علیہ السلام کے یہ ایسے گھر والے ہیں کہ جن کی محبت ہم پر لازم ہے، اور ان کی محبت کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. تو اس لیے جو ان سے کوئی ایسی بات کرنے والے ہوں کہ جو ان کے شایان شان نہیں، تو ایسوں سے ہمیں دور رہنا ہے. اور بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضور علیہ السلام کے کوئی بھی صحابی ہوں، ہمیں تمام صحابہ سے محبت کرنی ہے، حضور علیہ السلام کے گھر والوں سے محبت کرنی ہے. آپ کے محبت کرنے والے جتنے بھی عشاقان رسول ہیں، وہ کوئی عام مسلمان ہو یا کوئی بزرگان دین میں سے محدثین میں سے ہو، جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ان سب سے محبت کرنی ہے. رب ذوالجلال کی ہم بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.